السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سچ سچ بتاؤں گی، سر درد سے پھٹ رہا ہے اور میری حالت خراب ہو رہی ہے، مجھے فلو ہو رہا ہے اور میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی لکھنے کا۔ 6 بجے سوئی تھی، 10 بجے اٹھی ہوں اور وہ بھی اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی ایپیسوڈ تو مجھے لکھنی تھی۔ اور باقی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریج آپ کے ساتھ ایسے مسئلے کیوں ہوتے ہیں، باقی رائٹرز کے ساتھ نہیں ہوتے؟ تو جناب سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن باقی جو رائٹرز ہیں نا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ کچھ بھی ہو جائے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ناولز دے رہی ہیں، ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کو بھی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یار میں کسی سے لڑ نہیں سکتی، مجھ سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اسی لیے بہتر ہے کہ میں ان سارے پنگوں سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ تو صبح سے لے کر شام تک میں سب کی پیمنٹس ان کو ریسینڈ کر رہی تھی۔ میرے تقریباً 16 بندے رہ گئے جن کی میں نے پیمنٹ ریسیٹ کرنی ہے، لیکن اب بھی نہ میرے پھر سے لمٹ لگ گئی ہے 48 ہاورس کی۔ اب 48 ہاورس تک میں کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں کر سکتی، اس کے بعد جو باقی میرے 16 بندے رہ گئے ان کو میں پیسے سینڈ کروں گی۔ تو جو ای بک ہے وہ جیسے نارمل میرے ناول آتے ہیں، کیونکہ نہ تو میں ای بک کے چکر میں اپنا پیج ایڈ کر سکتی ہوں، نہ ہی یوٹیوب کا چینل، اسی لیے میں ایسا کروں گی کہ میں پہلے یوٹیوب پہ ناول دوں گی، اور پھر جو مرمے کا اذان آ رہا تھا اس سے پہلے یہ والا ناول آئے گا جو میں ای بک پر دینے والی تھی، کیونکہ یہ آلموسٹ میں لکھ چکی ہوں، تو انشاءاللہ یہ والا ناول پہلے آئے گا۔ آلموسٹ کیا میں ہائی لکھ چکی تھی، ناول کمپلیٹ کر چکی تھی، تقریباً کوئی ڈبل پروف ریڈنگ رہتی تھی، تو اب میں وہ ساتھ ساتھ کروں گی جب یہ ناول یوٹیوب پہ آئے گا انشاءاللہ۔ جنونیت کے کوئی 12 قصے رہ گئی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہی ناول سٹارٹ کریں گے۔ مرمے کا اذان اس ناول کے بعد آئے گا۔ تو میں سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جلدی جلدی ایپیسوڈ کر مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اوکے، جنونیت قسط نمبر 88، تحریر عریج شاہ۔ کیا ہوا میری جنگلی بلی، اس طرح منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے حرم کو آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا، لیکن اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ رات کو اسے اپنے پاس موجود دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ رات کو ردم کے کمرے میں رکنے گئی تھی، تو اس کے واپس کمرے میں آ جانا اس کے لیے حیران کن تھا۔ پہلے تو وہ اسے جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی ضد کرنے کی وجہ سے وہ مان گیا۔ آپ نا بالکل ٹھیک کہتے تھے شوہر سر، مجھے نا رات کو اسی کمرے میں رکنا چاہیے تھا، میرا دماغ خراب تھا جو میں کزن چارہ نبھانے کے لیے چلی گئی۔ وہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنا قیمتی وقت دیا جا سکے، اس سے تو بہتر تھا کہ میں یہیں رہتی۔ بیکار میں میرے 4-5 گھنٹے برباد ہو گئے اس کمرے میں۔ میں تو آئندہ کبھی اسے منہ نہیں لگایا کروں گی۔ وہ ایک بار اپنے سسرال چلی جائے، کبھی اسے لینے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ وہ کافی غصہ ہو رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے آخر یہ شام نے وجہ پوچھنے کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ کل تک تو وہ اس کی فیورٹ کزن بنی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے حرم، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے جو تمہاری فیورٹ کزن اچانک تمہاری دشمن بن گئی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھا کر پوچھنے لگا۔ یقیناً بات کوئی چھوٹی سی ہی ہوگی، لیکن حرم کے لیے ہر بات مسئلہ کشمیر تھی، اور اس کا ماننا تھا کہ اگر وہ اسے نہیں سنے گا تو پھر وہ کس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کرے گی، اور اس کا بس چلتا تو وہ حرم کی ہر پرابلم کو حل کر دیتا، اور اس کا یہ پرابلم وہی سولو کرنے والا تھا۔ وہ بوجھنی 1 نمبر کی کمینی ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے میرے شوہر کو، یعنی کہ آپ کو، وہ میری نظر سے دیکھے گی، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حرم یار، تم مجھ پر غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ایسی کون سی بات کر دی؟ وہ بتاتے ہوئے باقاعدہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ یہ شام بالکل سنجیدہ انداز میں اسے سن رہا تھا، جس پر وہ مزید بولی۔ اتنی معصوم بننے کے ڈرامے کر رہی تھی کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ آئی بڑی، وہ آپ کو میرے والی نظروں سے دیکھنے والی کو جی نہ ہو تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میری آنکھیں نہ دھوکہ کھا گئی تھی، اور اب وہ خود کو کوس رہی تھی جو اتنے دنوں سے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتی تھی۔ چلو اب ختم کرو اس موضوع کو، دفع کرو، ویسے بھی چلی جائے گی نا اپنے سسرال، تو فضول کی باتوں پر اپنا دماغ خراب مت کرو۔
تم یہ بتاؤ کہ تم نے ناشتہ کیا یا نہیں؟ ویسے تو میرے آنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل جاتی ہو۔ وہ بجھنی چلی جائے نا گر تب جاؤں گی میں ناشتہ کرنے کے لیے نیچے۔ مجھے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی۔ ایک بار شائزم بھائی آ جائیں، انہیں بتاؤں گی اس کے کرتوت۔ چڑیل ڈائن کہیں گی۔ اس کا غصہ اب ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، جبکہ یہ شام اس کی بات سننے کے بعد خاموشی سے اٹھ کر نہانے چلا گیا۔ اندر جا کر اسے ہنسنا بھی تھا، جو کہ وہ حرم کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ ہائے یہ شام، کیسے ہو تم؟ میں نے سنا ہے کہ تم بالکل انگریزوں کی فلموں کے ہیرو جیسے لگتے ہو۔ ویسے میں نے تمہیں اب تک ان نظروں سے دیکھا نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھا جب اچانک ردھم کہیں سے برآمد ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی۔ حرم تو اس کی ڈٹائی پر اسے گھور کر رہ گئی۔ حد ہے، عجیب بے شرم لڑکی ہو۔ رات کو کیا تمہیں میں نے بتا نہیں دیا تھا کہ تمہیں ایسا کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ پھر منہ اٹھا کر چلی آئی ہو یہاں۔ خبردار جو تم نے میرے شوہر کو ایک نظر بھی دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جبکہ یہ شام اس کی شرارت کو سمجھتے ہی نظریں نیچے ٹیبل پر مرکوز کیے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ حرم یار کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو اس کی تعریف کر کر کے میرا دماغ خراب کر رہی تھی، میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا۔ اب اسے دیکھ رہی ہوں تو بھی تمہیں مسئلہ ہے۔ مجھے سکون سے دیکھنے کیوں نہیں دے رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو آخر تم؟ یار میں تمہارے شوہر کی بہت تعریف کروں گی، مجھے دیکھنے تو دو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے شوہر کی تعریف کرنے کی۔ ان کی تعریف کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں، اور انہیں دیکھنے کے لیے بھی میں ہی کافی ہوں۔ اگر تم نے ان پر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جاؤ جا کر اپنے شوہر کو دیکھو، وہ بھی کم نہیں ہے۔ اچھا ایسا کیا؟ لیکن یار میرا تو اسے دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تم مجھے اپنے والا دیکھنے دو، قسم سے بہت تعریف کروں گی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بھرپور شرارت سے بولی، جبکہ اندر داخل ہوتا شائزم اس کی بات کو سن کر صدمے میں تھا۔ کیا تمہارا مجھے دیکھنے کو دل نہیں کرتا؟ یہ سننے سے پہلے میرے کان کیوں نہ پک گئے، بلکہ یہ کہنے سے پہلے تمہاری زبان جل کر کیوں نہ زمین پر گر گئی؟ اب وہ دہائیاں دیتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے داخل ہوتا خداش مسکراتے ہوئے یہ شام کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ شائزم بھائی اچھا ہوا جو آپ آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ چڑیل بیوی میرے شوہر پر دورے ڈال رہی تھی، میرے شوہر کو میری نظر سے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ میں بول رہی ہوں بھینگی بیوی لے کر جائیں گے آپ اپنے گھر۔ حرم نے اسے کافی خطرناک دھمکی دی تھی، جبکہ ردھم اس کے آ جانے کی وجہ سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر سے حرم کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اسی کی وجہ سے باہر نہیں آ رہی، اور پھر اس کے آتے ہی وہ بھی شرارتوں سے بھرا دماغ لیے حاضر ہو گئی تھی، اور اب وہ حرم کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ خداش یہ شام سے باتیں کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کوشش اسے سمجھنے کی تھی، اس کے بارے میں جاننے کی تھی۔ وہ اس کا دوست بننا چاہتا تھا، جبکہ حرم تو بس اپنے شوہر کو ردھم کی نگاہوں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شائزم کیا جانے کہ آ جانے کی وجہ سے اس کی شرارتوں میں کمی ہو گئی تھی، کیونکہ شائزم کی شرارتی نگاہیں بھی اسی کی طرف تھی۔ تمہیں کیا تمہارے گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے جو صبح صبح یہاں ٹپک پڑے ہو؟ وہ کمرے میں آئی تو شائزم اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ صبح ہی صبح اسے یہاں دیکھ کر سب خوش ہو گئے تھے، لیکن ردھم کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ رات کو یہاں سے جانے کا تھا، لیکن وہ صبح صبح ہی اسے لینے آ پہنچا تھا۔ جب بیوی آ جائے نا تب باقی لوگ پوچھنا کم کر دیتے ہیں۔ میرا تو جینے مرنے کا سہارا تم ہی ہو ڈارلنگ، اب تو تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے دلکش انداز میں بولا تھا، جبکہ اس نے اپنے کمر کے پیچھے جاتے ہاتھ کو گھورا تھا۔ چھوڑے انسان، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے سکون سے نہیں رہنے دے رہے؟ تم نے مجھے شادی کے لیے کہا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق سب کے سامنے معافی مانگ کر میں نے وہ کیا جو تم چاہتے تھے،
اور تم اگر مجھ سے مزید کسی طرح کی امید رکھتے ہو تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ اس دکھاوے کے رشتے کا حصہ صرف اس لیے بنی ہوں کیونکہ میں اپنے نانا جان کے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن یہ تمہاری بھول ہے کہ تم جیسے شخص سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں جو اپنا رشتہ دھوکے اور فریب کے ساتھ جوڑے، وہ ردھم ساگر کاظمی کی چوائس ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تمہیں اپنے دل میں کبھی وہ مقام نہیں دے سکتی جو میرے دل میں میرے شوہر کے لیے تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے اپنے لیے ہمیشہ سے ایک ایسے انسان کو چنا ہے جس کا کردار شفاف ہو۔ میں ہمیشہ اپنے لیے ایسے شخص کی امید رکھتی تھی جو اپنے پاک کردار کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہو، لیکن تمہارا کردار بھی تمہاری طرح انتہائی گھٹیا ہے۔ تم جیسا شخص کبھی بھی مجھ جیسی لڑکی کی پسند ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے گھٹیا اور گرے ہوئے ماحول میں پرورش پانے کے باوجود بھی میں اپنے دل اور اس کی تمام تر وفائیں اپنے شوہر کے نام محفوظ کی تھی۔ میں نے کبھی اپنے دل میں غلط سوچ آنے تک نہیں دی۔ میں اپنے ہاسٹل کی لڑکیوں کے ان کے بوائے فرینڈس کے ساتھ باہر نکلتے دیکھتی نا تو مجھے ان سے گھن محسوس ہوتی، یہ سوچ کر کہ وہ اپنے شوہر کی امانت، اس کے جذبات کسی اور پر لٹا رہی ہیں۔ میں اکثر دیکھتی تھی ان کے چند دن افیئر چلانے کے بعد وہ لوگ موو آن کر جاتے تھے۔ ایک گھٹیا انسان نے میری ایک سہیلی کے ساتھ افیئر چلایا، لیکن وہ اسے ڈیٹ کرنے کے بعد پسند نہیں آئی تو اس نے میری دوسری دوست کو اپنا بنانے کا فیصلہ کیا، اور جانتے ہو اس نے شادی کس سے کی؟ ہماری کلاس کی سب سے پیاری اور شریف لڑکی سے۔ مجھے ایسے لوگوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے جو خود انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں لیکن انہیں لڑکی پاک باز اور پاکیزہ چاہیے ہوتی ہے، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ تمہارا کردار گھٹیا، تمہاری سوچ گھٹیا، اور جس انا کی تسکین کے لیے تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے تمہاری وہ انا بھی گھٹیا۔ نہ تو میری سوچ کل تمہارے لیے بدلی تھی اور نہ ہی آج بدلی ہے۔ آنے والا ہر دن کے ساتھ مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ شاید تم کبھی بھی میری محبت کے قابل بن ہی نہیں سکتے، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ اس کے بعد میں تمہارے دبدبے میں آ کر تمہارے ساتھ اس رشتے کو قبول کروں گی۔ میں بہت جلد تمہارا اصل چہرہ نانا جان کے سامنے لا کر تمہیں ایکسپوز کروں گی۔ تم یہ مت سوچنا کہ میں تم جیسے انسان سے ڈرتی ہوں، تم سے تو میری جوتی بھی نہیں ڈرتی۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اطمینان سے اسے سن رہا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا بھراس نکال لے بس، یا اور کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ویسے میں نے آج دن کے لیے ہمارے لنچ کا انتظام کیا ہے، ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں۔ یہاں سے نکل کر ہم وہیں جانے والے ہیں۔ تمہارے نانا کو میں نے بتا دیا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے، ہم ہانی مون کے لیے کلام جا رہے ہیں، وہیں جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ میں کیا سوچ رہا تھا، جس جنگل میں ہم نے رات گزاری تھی، کیا خیال ہے وہیں پر کیمپ لگائیں؟ کتنی خوبصورت رات تھی نا؟ لیکن اس رات ہم دونوں ایک دوسرے سے دور تھے۔ اب میں پاس آنا چاہتا ہوں۔ کتنا اچھا ہوگا نا، ہم اپنی ویڈنگ لائف وہاں سے شروع کریں گے۔ برحال میں کن باتوں میں لگ گیا۔ آنٹی جی مجھے کہہ رہی تھی کہ چائے ساتھ پئیں گے۔ سوری یار، میں بھی نا، اب تو مجھے انہیں امی جان بولنا چاہیے نا، اب تو رشتہ داری ہو گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے منہ کھولے اس کی عجیب و غریب باتیں سن رہی تھی۔ کنیز کو تا حیات قید سنا دی گئی تھی، اس کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جب تک اس بیماری سے اس کی موت ہوتی ہے وہ اسی قید میں رہنے والی تھی، اور اسے اس چیز کا کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ جاتے جاتے وہ اپنے بیٹے کی زندگی آسان کر رہی تھی۔ اس کے بیٹے کو ہر روز اس سے ملنے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے دماغ سے اس نفرت کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جو وقت نے اس کے دماغ میں ڈال دی تھی، لیکن کچھ چیزیں وقت کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ یہ نفرت بھی وقت کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور اب اسے وقت نے ہی ختم کرنا تھا۔ کنیز کا اچھا علاج ہو رہا تھا، لیکن اب اس کی بیماری حد سے زیادہ سوار ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کے چند ہی دن باقی تھے
اور وہ اپنے بیٹے کے لیے جتنا ہو سکے اس کی بھلائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ بہت پڑھے لکھے کامیاب بنے۔ وہ جتنا ہو سکے اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے تایا وغیرہ صرف ایک دو دفعہ ہی اسے نظر آئے تھے۔ وہ کنیز سے ملنے آئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ راحیل کی لاش کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، یعنی کہ اس کو پاکستان میں جا کر دفنا دیا گیا ہے۔ اپنے بھائی کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کی اولاد کو اپنے بھائی کی اولاد مانتے تھے۔ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تھی، اور پھر یہ نفرت اور بھی بڑھ گئی جب اسے ایک دن اچانک پتہ چلا کہ کنیز جیل میں دم توڑ چکی ہے۔ یتیم تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اس سے اس کی ماں چھن چکی تھی۔ وہ اپنی ماں سے آخری ملاقات کے لیے پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے برتھ سرٹیفکیٹس پر وہ ایک عیسائی ہے اور اسے ایک مسلمانوں کی رسومات کے مطابق دفنایا نہیں جائے گا۔ اس چیز نے قیامت برپا کر دی تھی۔ اس نے بہت شور مچایا، بہت ولولہ کیا، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روتا رہا لیکن کوئی نہیں تھا اس کو سننے والا۔ آخر تھک ہار کر اس نے اپنے تایا جان کو فون کیا تھا۔ ان کا نمبر اس نے کہاں سے ڈھونڈا تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا، لیکن دوسری طرف سے اسے کسی طرح کا جواب ہی موصول نہیں ہوا۔ اس نے ایک دو بار نہیں بلکہ 4 گھنٹے مسلسل انہیں فون کیا تھا۔ کل اس کی ماں کی عیسائیوں کے مطابق آخری رسومات ادا کی جانے والی تھی اور وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں نے خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کیا نہیں کیا تھا، اور یہاں آ کر وہ ہار رہی تھی۔ وہ اسے ہارتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس دن واپس شیلٹر ہوم میں نہیں گیا تھا۔ وہ بس اپنی ماں کی خاطر وہیں تھانے کے باہر بیٹھا رہا۔ جب ایک آدمی اس کے پاس آیا، وہ ایک ڈرائیور تھا جو یہاں سے ساری لاشوں کو قبرستان تک پہنچاتا تھا۔ اس بچے کی حالت دیکھ کر وہ اس سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اتنی سردی میں یہاں باہر کیوں بیٹھا ہے، اور پھر اس نے وہ ہر بات اسے بتا دی جو وہ سمجھ پا رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی موت سے زیادہ اس بات کا افسوس کھائے جا رہا تھا کہ جس چیز کے لیے اس کی ماں ساری زندگی لڑتی رہی، وہی حق اس سے چھینا جا رہا ہے۔ وہ آدمی خود بھی ایک عیسائی تھا، لیکن شاید وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا تھا کہ کل صبح وہ اس کی ماں کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان تک پہنچا دے گا۔ بس اس نے وہاں اس کی ماں کی آخری رسومات کی ساری تیاری کرنی ہے۔ اس آدمی کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے انسانیت کی خاطر اس پر وہ احسان کر دیا تھا جو اس کے سگے رشتے اس کے لیے نہ کر سکے۔ اس کے دل میں اپنے رشتوں کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ قبرستان پہنچا تھا، اور پھر وہاں پر اس نے موجود لوگوں سے اس چیز کا ذکر کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی اس کی ماں کے مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹس مانگے تھے جو اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ وہ ان لوگوں کو کوئی ثبوت نہ دے سکا، لیکن اس کے آنسو اور اس کے دلائل اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ اس کی ماں کوئی عیسائی نہیں ہے، وہ ایک مسلمان تھی جو خود کو مسلمان ثابت نہ کر سکی تھی۔ وہ جانتا تھا اس سب کے بعد وہ کبھی شیلٹر ہوم میں واپس نہیں جا سکے گا اور نہ ہی کبھی اپنی تعلیم مکمل کر پائے گا۔
لیکن اپنی ماں کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال کر وہ اپنی زندگی محفوظ نہیں کر سکتا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ میری آنکھوں میں شدید قسم کا درد ہو رہا ہے کیونکہ مجھے فلو ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ اب بھی نیکسٹ ایپیسوڈ کل ہی ملیں گے۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، ابھی مجھے بستر میں گھسنا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل۔ تب تک کے لیے آپ اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہاں جی، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔